میں نے فضائل میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ بول نہیں رہے. میں نے حسن ظن یہ کیا ہے کہ شاید یہ مسائل سننے آئے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں جو فضائل میں نہیں بولنے کے واقع وہ مسائل سننے آئے تھے. دیکھتا ہوں وہ روتے ہیں کہ نہیں روتے ہیں. اس لیے کہ میں نے پھر جملہ کہتا ہوں کہ علی اصغر کا مسکرانا ہی خطبہ بن گیا. آج اسی مسکراہٹ پر 1400 برس سے شعر لکھے جا رہے ہیں. آج اسی تبسم علی اصغر پر کتابوں کی کتابیں لکھتی گئی کہ ہائے کسی نے ایک جملہ لکھا, جملہ آپ کے سینوں پہ اتر جائے گا. جس نے سنا ہے وہ تو دوہرا روئے گا. جس نے پہلی مرتبہ سنا ہے وہ چیخ مار کے روئے گا. جس نے دوسری مرتبہ سنا ہے وہ اس سے زیادہ چیخ مار کے روئے گا. کسی ایک بڑے عالم کا جملہ ہے کہ علی اصغر اتنا چھوٹا تھا, اتنا چھوٹا تھا, اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر کھا کے رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بہت خاموش بیٹھا, کون شفیع القلب ہے کہ آج بھی اگر کوئی نہ رویا تو اس کو اللہ خانے میں آنے کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ علی اصغر کی اصغر قربانی نہیں ہے, یہ حسین کی اکبر قربانی ہے. یہ حسین کی اکبر قربانی ہے. رونے آئے ہو جھولے کی زیارت برآمد ہوگی. ادھر بھی یہ بھی اگر نہیں رونا آ رہا ہے تو بیٹے گردن جھکا لو. اگر نہیں رونا آتا گردن جھکاؤ. اب جو ہے میری طرف دیکھتے رہنا. جھولا برآمد ہوگا. یہ جھولا ام رباب کا ارمان ہے جو برآمد ہوگا. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, خدا تمہاری گودیوں کو سلامت رکھے. ماں کو جتنی محبت پالنے والے سے ہوتی ہے جو جھولے میں سوتا ہے, اتنی ہی محبت اس کے جھولے سے ہوتی ہے. جتنی محبت جھولے کے بچے سے ہوتی ہے ماں کو اتنی ہی محبت جھولے سے ہو جاتی ہے. ماں کبھی بھی جھولے کو خالی دیکھنا نہیں چاہتی. ماں کا دل دھڑک جاتا ہے جھولا خالی ہے, میرا بیٹا کہاں گیا میرا بچہ. اب سوچو کتنے دن ام رباب نے خالی جھولا دیکھا ہے. آہستہ آہستہ تمہاری آوازیں بلند ہو جائیں. یہ ایوان زینب ہے, ایوان زینب, یہ یاد رکھنا. تم ایوان زینب میں بیٹھے ہو اور زینب نے ہمیں بتایا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے. یہ بھی زینب نے ہمیں سکھایا ہے کہ رویا کیسے جاتا ہے. تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائیں. علی اصغر کو فاطمہ صغرا سے اور فاطمہ صغرا کو علی اصغر سے 18 دن میں اتنی محبت ہو گئی جتنی صغرا کو 18 برس میں علی اکبر سے محبت ہے. 18 دن کا علی اصغر اور چلا ہے 28 رجب کو. چل دیا علی اصغر, چلا گیا علی اصغر, قافلہ چلا گیا. دور گرد اڑتی ہوئی صغرا دیکھ رہی تھی, وہ قافلہ جا رہا ہے. نانی نے کہا کہ بیٹا گھر میں آؤ, آرام کرو, بہت دیر سے تم بیٹھی ہو, قافلے کو دیکھ رہی ہو, صبح سے تم کھڑی ہوئی ہو. صغرا واپس حویلی میں آئی, چاروں طرف نگاہ کی. بھیا علی اکبر کا حجرہ تالا لگا ہوا ہے, قوم کا محمد کا حجرہ بند ہے, وہ بھیا قاسم کا حجرہ خالی ہے, وہ میرے بابا کا حجرہ سب چلے گئے, یہ پھوپھیوں کے حجرے یہ سب خالی ہیں. سب دروازے پہ چچا عباس کا حجرہ, اس سے بھی تالا پڑا ہوا. چاروں طرف حویلی میں نگاہ دوڑائی اور جیسے ہی صغرا کی نگاہ دالان پر پڑی ایک دم علی اصغر کا جھولا یاد آ گیا کہ دالان میں علی اصغر کا جھولا رکھا رہتا تھا. بہن تڑپ گئی, تڑپ کے کہتی ہے نانی مجھے ایک بار قافلے کے پیچھے لے چلو, مجھے ایک بار قافلے کے پیچھے لے چلو. نانی نے بہت روکا, بچی مانی نہیں, 9 برس کی صغرا مانی نہیں, تیزی سے دوڑتے ہوئی آگے جا رہی تھی. عباس قافلے کا تلایا کر رہے تھے, کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آتے تھے تاکہ پورے قافلے کی حفاظت کریں. جیسے ہی عباس قافلے کے پیچھے آئے, عباس نے محلے بنی ہاشم سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی. اب جو عباس نے غور سے دیکھا, عباس تڑپ گئے, تڑپ کے آگے آئے, کہا آقا حسین قافلے کو روک دیجئے, آقا قافلے کو روک دیجئے. عباس کیوں روک رہے ہو؟ کہا ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے کون آ رہا ہے. اب جو حسین نے دیکھا, فاطمہ صغرا 9 برس کی اصغر کی بہن, دونوں ہاتھوں کو ایسے کیے ہوئے, مہلن یا ابھی, بابا کچھ دیر رک جا. تم لوگ رونا نہیں آ رہا, رونے والی شکل بنا, جسے رونا نہیں آ رہا رونے والی شکل بنا. ایسے نہیں سننا, شہادت شروع ہو گئی ہے. آل محمد کی بنی ہاشم کی شہادت آج سے پڑھی جا رہی ہے. تمہاری آوازیں گریہ بلند ہو جائے. کہا بابا کچھ دیر رک جاؤ. حسین آگے بڑھے, صغرا کیسے آ گئی, کیوں آئی؟ کہا بابا علی اصغر بہت یاد آ رہا ہے. کہ آخری بار علی اصغر کو گود میں لے سکتی ہوں, کہ آخری بار لے سکتی ہوں؟ بیٹی نے کہا تو باپ کیسے نہ مانے.
ایک بار اس ناطے کو بٹھایا گیا جو بی بی ام رباب والا ناطا تھا۔ حسین نے کہا رباب اصغر کو میری گود میں دے دو۔ اصغر نے ہمک کے باپ کی گود میں آیا۔ حسین نے اصغر کو پیار کیا اور کہا یہ لو صغرا، آخری بار بھائی کو گلے سے لگا۔ جیسے ہی بھائی نے بہن کو دیکھا مسکرا کر صغرا سے ایسے لپٹا جیسے 1 گھنٹے کی جدائی نہیں 10 دن کی جدائی۔ بہن نے بھائی کو لپٹا مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ صغرا نے علی اصغر کے چھوٹے سے ماتھے کو چوما، چھوٹے چھوٹے رخساروں کو چوما، چھوٹی سی جھوڑی کو چوما، ننھے ہاتھوں کو چوما، اتنے پاؤں، چھوٹے چھوٹے پاؤں، ان پاؤں کے تلووں کو صغرا نے چومنا شروع کیا۔ کبھی آنکھ سے لگاتی۔ علی اصغر بھی بہن کو پا کے خوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، حسین آگے بڑھے، لاؤ صغرا علی اصغر کو میری گود میں دو۔ حسین نے ایسے بات کی اور علی اصغر کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ اپنی طرف دیکھنا، صغرا نے علی اصغر کو ایسے سینے سے لگایا اور کہا بابا چھین کر نہ لیجیے گا، علی اصغر خود سے آ جائے تو آپ لے لیجیے گا، ایسے رکھ نہیں پیچھے۔ حسین نے ایک بار وہیں سے آواز دی، علی اصغر جانے بابا آ جاؤ، بیٹا بابا بلا رہا ہے آ جاؤ۔ علی اصغر ایک نگاہ حسین کو دیکھتے تھے اور پھر مسکرا کر صغرا کو دیکھ کے پھر لپٹ جاتے۔ کبھی بچے کی ادائی دیکھیے کہ بچہ کیسے دیکھتا اور پھر اسی گود میں آ جاتا ہے جس گود کو وہ بہت چاہتا ہے۔ بار بار حسین بلاتے آ جاؤ، حسین کو دیکھتے مسکرا کے صغرا سے لپٹ جاتے، پھر حسین کو دیکھتے پھر مسکرا کے صغرا سے لپٹ جاتے۔ ایک بار چونکہ بیٹی نے کہا تھا نا تو حسین نے اصغر کو ہاتھ نہیں لگایا، ایسے ہاتھ پشت پہ باندھے آگے بڑھے، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، علی اصغر کے کان میں کچھ کہا۔ جیسے ہی اصغر نے سنا بے اختیار ہمک کے بابا کی گود میں آیا۔ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، ام رباب کی گود میں لیا، ناکا اٹھا، قافلہ آگے بڑھا، کہا صغرا جاؤ، خدا حافظ۔ کہا بابا خدا حافظ، لیکن جاتے جاتے مجھے بتا دیجئے کہ اصغر کے کان میں کہا کیا تھا؟ بابا آپ کو میرے حق کی قسم بتائیے اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ ایک بار حسین نے روتے ہوئے کہا صغرا اور کیا کہوں گا، اصغر کے کان میں یہی کہا تھا، اصغر اگر تم آج ساتھ نہ چلے تو گلے پر تیر کون کھائے گا؟ امت کے بچوں کو کون بخشوائے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آ گئی کربلا، بند ہو گیا پانی، اصغر کی ماں بھی پیاسی، اصغر بھی پیاسا، اصغر کی اماں بھی پیاسی، اصغر بھی پیاسا، اور اصغر کی پیاس سب سے طویل تھی۔ جملے کو سمجھنے والا، اصغر کی پیاس سب سے لمبی تھی، اس لیے کہ جو جتنی جلدی قتل ہو رہا تھا اس کی اتنی جلدی پیاس ختم ہو رہی تھی۔ ارے اصغر تو شہیدوں میں آخری شہید ہے، کتنا پیاسا ہے علی اصغر۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، میرا ساتھ دیتے رہنا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ، آنسوں کا انتظار نہ کرنا، ہائے حسین کہتے رہنا۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان میرے پیچھے دوست بیٹھے، خدا تمہارے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جیسے تم ہاتھ مار مار کے ماتم کر رہے ہو، یہی حق ہے علی اصغر پر ماتم کرنے کا۔ یہ آگے جو لڑکے نہیں بول رہے تھے یہ رو کے دکھائیں، اگر فضائل پہ نہیں بول رہے تو رویا کیسے جاتا ہے؟ اس لیے کہ جھولا برآمد ہو رہا ہے، میں ایسے جھولا برآمد نہیں کراؤں گا جب تک مجھے سب کے رونے کی آواز نہ آ جائے، سب کے گریے کی آواز نہ آ جائے۔ پانی بند ہو گیا، حسین نے آواز دی، آخری خطبہ حسین کا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجھ بے کس کی مدد کرنے والا، ہے کوئی مجھ اجڑے ہوئے کے استغاثے پر لبیک کہنے والا، ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا؟ ادھر سے خیمے سے رونے کا غل اٹھا، حسین کے کانوں میں اہل حرم کے رونے کی آواز آئی۔ حسین نے خطبہ چھوڑا، گھوڑے کو کعبہ دیا، خیمے میں آئے، گھوڑے سے اترے، خیمے میں آئے۔ زینب کیوں رو رہی ہو؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ زینب نے ایک بار روتے ہوئے کہا، سنو گے جملہ، کربلا ہر برس تازی رہتی ہے، تازی، کوئی چیز بھی کربلا کی پرانی نہیں ہوتی، ایسا لگتا ہے آج علی اصغر کی شہادت ہوئی ہے، اگر محسوس کرو تو کی بات ہے۔ کہا کہ بھیا جیسے ہی تم نے کہا حل من ناصر ینصرنا، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ یہاں تک سنا ہے نا؟ دوسرا جملہ جو مقتل میں لکھا ہے سننا، اور کہا بھیا میں اس وقت حیران ہو گئی، میرا کلیجہ اس لیے پھٹ گیا کہ صرف یہی نہیں کہ اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرایا بلکہ گھٹنیوں کے بل میدان کی طرف جا رہا تھا، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل خیمے کے دروازے پر جا رہا تھا۔ حسین نے کہا میں علی اصغر کا مطلب سمجھ گیا، بچے کو پیاس لگی ہے، بچہ پیاسا ہے،
یہ جو لفظ کہا نا کہ بچہ پیاسا ہے، یہ ماں کو تسلی دینے کے لیے کہا. نہیں تو حسین سمجھ گئے تھے کہ علی اصغر میری جنگ کا آخری مجاہد ہے. علی اصغر کو میدان میں حملہ کرنا، اور ایسا حملہ علی اصغر کرے گا کہ کائنات میں ایسا حملہ ہوا ہی نہ ہوگا. علی اصغر کو گود میں لیا، کہا ربا میں بچے کو پانی پلا کے لاتا ہوں. اب علی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائے. حسین کی گود میں علی اصغر ہے. میرا باپ نے ایک صندوق کھولا، سفید چادر نکالی، علی اصغر کے جسم پہ ڈال دی. حسین نے ایسے رباب کو دیکھا، سوالیہ. ایک بار رباب نے کہا کہ میرے والی باہر دھوپ بہت تیز ہے، سورج چمک رہا ہے، کہیں میرا چاند سا پھول مرجھا نہ جائے، کہیں اس اصغر کی نازک جلد جھلس نہ جائے. حسین نے روتے ہوئے رباب کو دیکھا، کچھ کہا نہیں. گویا حسین نے زبان بے زبانی سے کہا، رباب یہ دھوپ سے بچانے کے لیے چادر نہیں ڈالی، یہ تم نے علی اصغر کا کفن پہنا دیا، یہ علی اصغر کا کفن پہنا دیا. رباب ہم جا رہے ہیں. حسین آئے، میدان میں آ گئے. حسین ہاتھوں پہ علی اصغر کو لا رہے ہیں، اور یہ اشیاء سبزی حسین ہاتھوں پہ قرآن کو لا رہے ہیں. حسین نے ایک بار علی اصغر کے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا یہ بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، اس کی ماں بھی پیاسی ہے، بچہ بھی پیاسا ہے. جملہ سنو کہ حسین کا میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے. مقتل میں نے عجیب جملہ پڑھا کہ اتنا پیاسا ہے، اتنا پیاسا ہے کہ کبھی مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، کبھی بند کر لیتا ہے، کبھی مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے، کبھی بند کر لیتا ہے. اتنا پیاسا ہے یہ بچہ. کہ سنو اگر تمہیں مجھ پر رحم نہیں آ رہا تو بچے پر تو رحم کرو. میں اس کے عوض میں پانی نہیں پیوں گا. یہ نہ سمجھ لینا کہ میں پانی پیوں گا، تمہارے دریا سے پانی کی کیا کمی ہو جائے گی، بچے کو چند قطرے پانی پلا دو، کتنا پانی پیے گا. وہاں سے کسی نے جواب نہ دیا. ابھی ایسے تھے علی اصغر حسین کی گود میں، ایسے تھے ایسے. اب حسین نے علی اصغر کو ایسے اٹھایا، علی اصغر کی پشت اپنے سینے پہ رکھی، علی اصغر کا چہرہ فوج اشقیہ کی طرف رکھا. کہا علی اصغر تم حجت خدا کے پوتے ہو، تم بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو، تم انہیں بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. سنیں گے میری مائیں بہنیں سننا. بچے نے ننھی سی زبان نکالی، ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. غور سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بچے کی زبان نیلی ہو رہی تھی، بچے کے ہونٹ اودے ہو رہے تھے، بچہ بار بار اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر لگا رہا تھا. ادھر سے فوج اشقیہ منہ موڑ موڑ کر رونے لگی. عمر سعد نے کہا اگر بچہ اسی حالت میں رہا تو انقلاب آ جائے گا. سننا، سینے پہ ہاتھ مار کے ایک بار کہتا ہے کہاں ہے ہرملا، کہاں ہے ہرملا. ہرملا کو بلایا گیا، آیا ہرملا. ایک کا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. کیا کہا؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تیر اٹھایا، زانو زمین پہ رکھے، کمان میں تیر کو جوڑا. میں نے مقطع میں پڑھا کہ ابھی ہرملا تیر چھوڑا ہی چاہتا تھا کہ بے اختیار کمان ہاتھ سے چھوٹ گئی. پھر دوسری مرتبہ پھر چھوٹی، پھر تیسری مرتبہ پھر چھوٹی. ہمارے ساتھ نے کہا تو بڑا بہترین نشانے باز ہے، یہ بار بار تیر میرے ہاتھوں سے گر کیوں رہا. کہا یہ جو حسین بیٹھے ہیں، حسین کے پیچھے مجھے خیمہ نظر آ رہا. جب بھی میں تیر چلاتا ہوں کوئی بیوی خیمے کا پردہ ہٹاتی ہے، میری توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. کہا اپنا زاویہ بدل. اب ہرملا نے زاویہ بدلا. تم نے سنا ہے نا کہ 3 بھال کا تیر تھا، تیر سہشوبہ تھا. تیر سہشوبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک تیر کی لکڑی اور اس میں 3 تیر ایسے، میری طرف دیکھنا، ایسے 3 تیر لگے ہوتے، اس کو کہتے ہیں تیر سہشوبہ. اس سے بڑا جملہ میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. تیر سہشوبہ اور پیچھے لکڑی. اس نے تیر سہشوبہ کو کمان سے جوڑا، تیر چلا. تیر کا نشانہ تھا حسین. ادھر سے ماں کی آواز آئی اصغر بابا کو تیر نہ لگے. اصغر ہم کا مقتل کا جملہ ہے. تیر چلا، 3 کمان کا چلا، 3 کمان کا. ایک بار ایک کمان ادھر سے گھسی ادھر نکلی، ایک کمان کان سے گھسی ادھر نکلی، ایک کمان پیشانی سے گھسی ادھر نکلی. ماتم ماتم میں چاہتا ہوں سب کیا کرو. علی اصغر گلا چھدا نہیں تھا،
علی اصغر کا گلا چھدا نہیں تھا، علی اصغر کا گلا کٹ چکا تھا، علی اصغر کا گلا کٹ چکا تھا۔ ایک کمان ایک کان سے نکلی دوسرے سے باہر آ گئی، ایک پیشانی سے تیر نکلا باہر آ گیا، اور یہ تینوں تیر حسین کے سینے پر آ گئے۔ حسین نے سینے پر یہ تیر سے شمار ہوتا بچے کو سنبھالا۔ امام زین العابدین نے کہا خدا کی قسم اگر بابا اپنے سینے پر وہ تیر نہ روک لیتے تو جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا، جدھر تیر جاتا ادھر اصغر جاتا۔ کیسے حسین کے کلیجے کو کون سمجھے گا، حسین کے صبر کو، حسین کی ہمت کو، حسین کے جگر کو کون سمجھے گا؟ کوئی باپ ایسا دکھاؤ کہ جس نے بیٹے کو اس عالم میں پھر اپنی گود میں لیا اور اب وہی تیر حسین نے باہر کھینچا۔ تھکے کیا؟ رونا نہیں آتا کیا؟ کیا ماتم کرنا بھول گئے؟ کسے کسے رونا آتا ہے؟ ہائے علی اصغر، تیر کو کھینچا، جیسے ہی تیر باہر آیا بچے کے لہو بہنے لگا، بچے کا خون بہنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے کہ علی اصغر کے جسم میں کتنا خون تھا؟ اتنا خون تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا، اتنا لہو تھا کہ حسین کے چلو میں آ گیا۔ حسین نے جہاں آسمان پہ پھینکے آواز آئی حسین یہ خون ناحق ہے، آسمان پہ آیا تو بارش نہیں برسی۔ جہاں زمین پہ پھینکے آواز آئی اگر یہ خون آیا تو زمین سے غلہ نہیں ہوگے گا۔ حسین نے وہی لہو اپنے چہرے پہ مل لیا، آواز دی اسی عالم میں نانا کے پاس جاؤں گا اور امت کا ظلم دکھاؤں گا کہ نانا آپ کی امت دکھائے گی۔ حسین نے علی اصغر کو لیا، آبا کا دامن علی اصغر کے جسم پہ ڈالا۔ حسین اکبر کو لائے تھے نا، کاندھے پہ اکبر کا لاشا لائے اور سیدھے خیمے میں لا کے رکھ دیا۔ حسین قاسم کی لاش لائے اور گٹھڑی سامنے لا کے رکھ دی۔ حسین اور محمد کے لاشیں لائے اور لاشیں لٹا دیے خیمہ گاہ میں۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو لائے اور کٹے ہوئے بازو بیویوں کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن یہ عجیب جنازہ تھا، حسین سے خیمے میں جایا نہیں جا رہا تھا۔ سب کے جنازے لے جانے والا حسین ہمت نہیں بنا پا رہا تھا، کبھی آگے جاتے تھے کبھی پیچھے آ جاتے تھے۔ جب آگے جاتے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پیچھے آتے رزق میں قضا نہیں و تسلیما لامر، 7 مرتبہ پیچھے 7 مرتبہ آگے گئے۔ آخری بار جب آگے گئے تو ایک بار حسین نے ہمت کی، ایک ہاتھ سے خیمے کا پردہ ہٹایا، سامنے ام رباب کھڑی تھی، حسین کی گود میں علی اصغر ہے اور ابا کا دامن علی اصغر ہے، علی اصغر چھپے ہوئے ہیں حسین کی ابا میں۔ کہا ام رباب میں کون ہوں؟ میں تمہارا کون ہوں؟ کہ والی آپ میرے والی ہیں، میرے سردار ہیں، میرے وقت کے امام ہیں۔ کہ ام رباب جو کہوں گا اسے مانو گی؟ کہ جو آپ کہیں گے آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ حسین نے ایک بار ابا کا دامن ہٹایا، کہا ام رباب یہ لو تمہارے بچے نے پانی پی لیا، تمہارے بچے نے پانی پی لیا۔ ام رباب نے گود میں بچے کو لیا، بچے کا کٹا ہوا گلا دیکھا، جھلکی ہوئی گردن دیکھی، تیر کے زخم اور سوراخ دیکھے، صرف ایک جملہ کا علی اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا ہے جس سے جانوروں کو مارا جاتا۔ ماتا علی اصغر تجھے تو اس تیر سے مارا گیا جس سے جانوروں کو مارا جاتا۔ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، بیوی آ گئی، بچیاں لپٹ گئے۔ ام کلثوم علی اصغر کے لاشے پہ گر گئے، چھوٹی چھوٹی بچیاں سکینہ رقیہ یہ ساری بچیاں علی اصغر سے لپٹ گئے، چوم رہی تھی علی اصغر کی کٹی ہوئی گردن، دھلکی ہوئی گردن۔ عجیب خیمے میں کوہرام تھا۔ حسین نے علی اصغر کا لاشا اٹھایا، کہا میں علی اصغر کو دفناؤں گا، یہ واحد قبر ہے جو حسین نے بنائی، تھکنا نہیں تمہیں چادر زہرا کا واسطہ، اس سے بڑا واسطہ میں کوئی نہیں دے سکتا، تمہیں چادر زہرا کا واسطہ تھکنا نہیں۔ حسین پہلی قبر بنانے اور آخری قبر بنانے جا رہے، خیمے کی پشت پر گئے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے اور ایک ہاتھ سے مٹی ہٹا رہے، ایک ہاتھ سے ذوالفقار سے قبر کھود رہے، ایک ہاتھ سے مٹی ہٹا رہے۔ تم نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، حسین کے دونوں ہاتھ قبر بنانے میں مصروف تھے۔ ذرا یہ تو پوچھو اس وقت علی اصغر کس کے پاس تھا؟ اس وقت علی اصغر کا لاشا کس کے پاس تھا؟ قیامت ہی آ گئی کہ ماں اپنے ہاتھ میں لاشا لیے ہوئے
اور بیٹا دفن ہونے جا رہا. جیسے ہی قبر تیار ہوئی حسین نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا, لا اور ابا میرے بچے کو میری آغوش کر, لا اور ابا بچے کو دو. ماں نے کس دل سے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے حسین کے ہاتھ میں بچے کو دیا. حسین نے علی اصغر کو لیا, بچے کچے جسم پر پیار کیا, بچے کچے جسم پر پیار کیا, بچے کچے جسم پر پیار کیا. حسین نے تپتی ہوئی ریت کی قبر میں علی اصغر کو اتارا. ماں یہی تو کہہ رہی تھی کہ بچہ جھلسنا چاہے, اور اب بچے کی جلد جھلسنے جا رہی تھی. حسین نے بچے کو قبر میں لٹا دیا. حسین نے مٹی ڈالنا شروع کی. علی اصغر کے قدموں پہ مٹی آ گئی. رباب نے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا, ہائے علی اصغر. مٹی ڈالی, علی اصغر کے شکم تک مٹی آ گئی. رباب نے ماتم کرنا شروع کیا, ہائے میرا اللہ. مٹی ڈالی, سینے تک آ گئی. رباب چیخ مار کے روئے. اب جو مٹی علی اصغر کے چہرے پہ آئی, رباب گر کے بے ہوش ہو گئے. بیویوں نے اٹھایا, قرآن برپا تھا, قبر کو برابر کر دیا, نشان نے قبر مٹا دیا, نشان نے قبر مٹا دیا. ختم ہو گئی بات میرے عزیزوں. ابھی جھولا برآمد ہونے والا ہے, بس 2 ہی جملے رہ گئے نا پڑھنے کے لیے. حسین نے نشان قبر مٹا دیا. 2 روایتیں سن لینا, اور اس کے بعد جھولے کا ایسے استقبال کرنا کہ جیسے کوئی لاشا برآمد ہو رہا ہے. یہ جھولا نہیں, علی اصغر کا لاشا. اگر کوئی اہل سنت بیٹھا ہوا ہے تو میں اس سے منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں, کوئی بھی دعا ہے, اگر اولاد نہیں ہے تو علی اصغر کے جھولے پہ, اور میرا باپ سے علی اصغر کا واسطہ دینا, اولاد ہوگی, جو مانگو گے ملے گا. بادشاہوں کے گھر کا بچہ ہے, اس کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے, وعدہ کر رہے ہو تمہاری آوازیں گریا رکنے نہ پائے جب تک جھولا برآمد ہو رہا ہے. تم ہائے علی اصغر, ہائے علی اصغر کہتے رہنا. حسین نے قبر کو برابر کر دیا. حسین ذبح ہو گئے, حسین ذبح ہو گئے. شام غریبہ آ گئے, اہل حرم لٹ گئے. 11 محرم آئی, نیزے لائے گئے, سروں کو کاٹا گیا. بیویوں کو دکھا دکھا کر ان کے وارثوں کے سروں کو کاٹا گیا. ایک ایک سر نو کے سینہ پر بلند ہوا. سروں کو گنا گیا تو ایک سر کم نظر آیا, ایک سر کم نظر آیا, ایک سر کم نظر آیا. پوچھا پریشان نے, کون ہے؟ کوئی ایک سر کم ہے. کس کا سر ہے؟ سب دیکھنے لگے, نہیں سب کے سر ہے. کسی نے کہا حسین ایک بچے کو لائے تھے, حسین ایک بچے کو لائے تھے. کہا اس بچے کا سر نظر نہیں آ رہا. کا بچے کو تلاش ہو, کا مقتل میں بچہ نہیں ہے, سارے لاشوں کے ساتھ بچہ نہیں ہے. کسی نے آگے بڑھ کے کہا میں نے بہت دور سے دیکھا تھا کہ حسین خیمے کی پشت پر گئے تھے اور زمین کھود رہے تھے. کہ ایسا تو نہیں کہ بچے کو زمین میں دفنا دیا ہو. یہ ہے فوج یزید, یہ ہے شقی. کیوں نہ روئیں؟ ایک بار کہا بچے کو تلاش کرو. کہ کیسے تلاش کرے, کھودا نہیں جا سکتا. کہ نیزے مارو زمین پر, نیزے مارو زمین پر. نیزے مارے جانے لگے. ایک شقی نے جو نیزہ مارا, اب جو نیزہ باہر آیا, بچے کا لاشا, بچے کا لاشا, لاشا نیزہ اوپر, لاشا نیچے. بچے کے لاشے کو نیزے سے جدا کیا گیا. بچے کی گردن لٹک رہی تھی, بچے کی گردن لٹک رہی تھی. چند رگیں رہ گئی تھی کہ جس سے گلا رکا ہوا تھا. کیا سن رہا؟ چند رگیں رہ گئی تھی جس سے گلا رکا ہوا تھا. بچے کی رگیں کٹی ہوئی تھی. کہا کہ بچے کے سر کو جدا کرو. میری طرف دیکھ رہے ہو. کسی نے تلوار نکالی. کسی نے کہا تلوار سے کیسے, اسے تو چھوٹے خنجر سے ذبح کیا جا سکتا. بچے کو چھوٹے خنجر سے ذبح کیا گیا. بچے رکنا, بچے کا سر رو کے سینہ پر آ گیا. بچے کا سر رو کے سینہ پر آ گیا. اب آخری منظر سنو. 14 محرم آئی, زین العابدین موجودے سے آئے لاشوں کو دفنانے کے لیے. بنی اسد آ گئے, حسین کے لاشے کو اٹھایا. حسین کے لاشے کو زین العابدین نے اٹھایا, قبر میں رکھا. اب بنی اسد آخری دیدار کے لیے آگے بڑھے. بنی اسد کہتے ہیں کہ ہم نے حسین کے سینے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا دیکھا. ہم نے کہا یہ کون ہے؟ زین العابدین نے کہا میرا بھائی علی اصغر.